بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز سامعین، بر صغیر کے ممتاز عالم مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام ہی پودے خالق ارض و سما کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن چند کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس تذکرے سے ان پودوں کو اور ان چیزوں کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ قوت اور ذائقے والی چاکلیٹ یعنی کہ کھجور کا تذکرہ قرآن مجید میں 20 مرتبہ آیا ہے، اور نہ صرف قرآن مجید میں آیا ہے بلکہ زبور اور انجیل میں 42 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی اور حضرت مریم بڑی تکلیف میں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ کھجور کے درخت کے نیچے جا کر لیٹ جائیں۔ وہاں پر ان کو اوپر سے کھجور گرے گی، وہ کھجور کھائیں۔ آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر کھجور کے درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئیں۔ کھجور اوپر سے گرتی تھی، آپ نے اٹھا کر کھجور کھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نو مولود بچے کو وہ لے کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ذرا سوچئے کہ ایک ماں جس نے چند لمحوں پہلے ایک بچے کو جنم دیا ہو، اور بچے کو جنم دینے کے بعد کسی عورت میں کتنی تکلیف اور کتنی کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کمزوری اور وہ تکلیف کھجور کے کھلانے سے ختم کر دی۔ معزز سامعین، کھجور اور انسان میں بڑی مماثلت ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض درختوں کو اوپر سے ٹیل سے، اس کے اوپری حصے سے اگر کاٹ دیا جائے تو پھر وہ تناور درخت بن جاتے ہیں، پھر وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ مگر کسی بھی درخت کے اگر جڑ پر نیچے وار کیا جائے تو وہ درخت ختم ہو جاتا ہے۔ مگر کھجور کا درخت ایک ایسا عجیب درخت ہے کہ اگر اس کے اوپری حصے پر ٹیل پر اس کی اگر وار کیا جائے اور وہاں پر اس پر کوئی اس کو کاٹ دیا جائے اوپری حصے سے، تو کھجور کا درخت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی ٹانگ کاٹ دی جائے، اس کا بازو کاٹ دیا جائے، بعض بیماریوں میں ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، بازو کاٹ دیا جاتا ہے، نچلی دونوں ٹانگیں نکال دی جاتی ہیں، مگر انسان زندہ رہتا ہے۔ اگر انسان کی شیرک پر، اگر انسان کی گردن پر کوئی وار کیا جائے تو اسی لمحے انسان اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ کھجور کا درخت بقائے نسل کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، اور اس درختوں میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ اس درخت میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ مادہ درخت جو ہوتا ہے اس پہ کھجور آتی ہے، نر پر کبھی کھجور نہیں آتی۔ نر پر پھول آتا ہے، اور وہ پھول اللہ کی قدرت اس طرح کی ہے کہ وہ یا تو جو درخت کا مالی ہے، درخت کا باغبان ہے، وہ یا کسی ہوا کے ذریعے وہ پھول اس نر مادہ درخت کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے وہاں پر کھجور پیدا ہوتی ہے۔ عرب میں کھجور کھانے کا بہت پرانا قدیم رواج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی کسی صحابی کے یہاں پہلی کھجور آتی تھی درختوں کے فصل کی، تو وہ آپ کی خدمت میں لا کے پیش کیا کرتے تھے، آپ اس کو تناول فرمایا کرتے تھے،
اور پھر وہ فروخت ہوتی تھیں۔ عربوں میں یہ روایت ہے کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی کھجور کے فائدے ہیں، یعنی کہ 365 دن ہوتے ہیں، یعنی بالکل لامتناہ ایک قسم کے اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، عراق میں 8000 سال پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں کھجور کے کھانے کا اور کھجور کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ کھجور ہی صرف فائدے مند نہیں ہے، کھجور کا مکمل درخت، کھجور کے پتے، کھجور کی کوپل، کھجور کا تنا، کھجور کی جڑ سب فائدے مند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، جھاڑو بنائی جاتی ہے، چٹائیاں بنتی ہیں۔ کھجور کا تنا بھی بہت دوان استعمال میں آتا ہے، کھجور کے پتے اور کھجور کی کوپل بھی۔ کھجور بقائے نسل انسانی کے لیے بہت اچھی غذا ہے۔ کھجور میں وٹامن اے، بی، سی، پروٹین، کیلشیم، فولاد، پوٹاشیم، فاسفورس، نائاسین، ریبوفلاوین ہوتا ہے۔ 100 گرام کھجور میں 284 حرارے کیلوریز ہوتی ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ کی شادی کے موقع پر کھجور، پنیر اور گھی سے حلوہ بنایا گیا تھا اور مہمانوں کی توادع اس سے کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت دبلی تھی، بہت کمزور تھی، اور یہ خیال تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو کچھ توانا ہو جائیں، تھوڑی سی موٹی ہو جائیں، تو آپ کی والدہ نے کھجور اور کھیرا آپ کو کھلایا، جس سے آپ طاقتور ہو گئیں، آپ کا جسم فربا ہو گیا۔ کھجور میں آئرن ہوتا ہے، اس لیے خون پیدا کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ مقوی جگر ہے، مقوی معدہ ہے، جو فالج، لقوہ اور امراض باردہ جو ہوتے ہیں اس میں یہ بہت فائدہ دیتی ہے۔ جلی ہوئی کھجور زخموں سے خون جب بہہ رہا ہو تو اس کو روکتی ہے اور زخم کو جلدی یہ بھر دیتی ہے۔ کھجور ٹیوبرکلوسس سلدق میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ کھجور کی گٹلی کو باریک پیس کر کھلانے سے دست بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ورموں کو تحلیل کرتی ہے۔ کھجور کو خشک کر کے گٹلی کے ساتھ ملا کر منجن بنایا جاتا ہے اور پھر وہ منجن دانتوں اور مسوڑوں پہ لگایا جاتا ہے۔ مغز بادام 2 تولہ اور کھجور 2 تولہ ملا کر کھانے سے طاقت آتی ہے، خاص طور سے مردانہ طاقت میں یہ بہت فائدہ دیتی ہے۔ کھجور کی گٹلی نکال کر اس میں بادام بھر دیتے ہیں۔ بازار میں ہمارے ہاں یہ شکر سے کھجوریں آتی ہیں، اس میں ایک خاندان ہے، وہ اس کا ماہر ہے، اور ایسی کھجوریں ملتی ہیں جس کی کھجور کی گٹلی نکال کر اس میں وہ بادام بھر دیتے ہیں۔ تو وزن برابر رہنا چاہیے، جس کھجور کے اندر بادام بھرا ہوا ہو تو پھر 2 تولہ 2 تولہ ملا کے 4 تولہ کھجور استعمال کرنی چاہیے۔ کھجور گردے اور مثانے کو بھی فائدہ کرتی ہے۔ کھجور کی گٹلی جلا کر سرمے کا باریک سرما اس کا بنا کر آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ گیس، جن افراد کو پیٹ میں تبخیر ہوتی ہو، گیس ہوتی ہو، وہ 3 سے 9 دانے کھجور کے کھایا کریں۔ معزز سامعین، کھجور کے فائدے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 365 سے زیادہ ہیں، کھجور کے فائدے بے شمار ہیں۔ آج ہم کھجور پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ اسی موضوع پر بات کریں گے۔